صاحب اس میں ایک تھا نے یہ سوال بھی ان کی طرف سے آیا کہ جو حنبلی فقہ جو ہے وہ اس وقت اگر عرب ممالک میں کہیں کسی جگہ پہ قائم ہے تو ان کو یہ اشکال پیدا ہوتا ہے کہ حنبلی فقہ اور جو اہل حدیث جو ہیں یہ ایک دوسرے کے ایک ہی چیز ہے یہ جو ہے، تو حنبلی ہوں یا اہل حدیث ہوں وہ ایک ہی فقہ کو فالو کرتے ہیں، تو یہ اس میں فرق جو ہے یہ پہلے کیا تھا اور یہ ایک ساتھ جو ہے ایک دوسرے سے متصل کیسے ہو گئے؟ ایسے نہیں ہے، حنبلی فقہ بالکل ایک الگ چیز ہے. بہت سے حنابلہ ہیں، خود سعودیہ نے بارہا اعلان کیا ہے کہ ہم فقہ حنبلی کے مقلد ہیں. محمد بن عبد الوہاب نے بھی یہی لکھا تھا. ایک بالکل الگ چیز ہے. جیسے حنفی، شافعی، مالکی، ویسے حنبلی بھی، اور الحمدللہ ان کا مسلک جو بھی وہ فتویٰ دیتے ہیں سر آنکھوں پہ. یہ تو چند ایک چیزیں ہیں جو دونوں میں مشترک ہیں، اور چونکہ پبلک میں روزانہ وہ چیزیں دیکھنے میں آتی ہیں اس لیے لوگوں کو مغالطہ ہو گیا ہے. یہ کم علمی کی بنیاد پہ ہے. مثلاً حنبلی فقہ میں رفع یدین ہے، اہل حدیث حضرات کے یہاں بھی ہے. حنبلی فقہ میں آمین بالجہر ہے، ان میں بھی ہے. اس لیے جو روز دیکھتے ہیں نا اونچی آواز سے آمین، اسی طرح روزانہ دیکھتے ہیں کہ سورہ فاتحہ اس طرح پڑھنا یہ وہ، وگرنہ در حقیقت تو دونوں میں فرق ہے. حنبلی فقہا اب بھی 20 تراویح کے قائل ہیں، اور حنبلی فقہا اب بھی 3 طلاقوں کے تینوں نہیں کے قائل. شاہ فہد نے اس ضرورت کو محسوس کیا تھا کہ مسلمانوں میں جو طلاق کا ریٹ بڑھتا چلا جا رہا ہے تو کوئی صورت ایسی ہونی چاہیے کہ 3 طلاقیں اہل حدیث حضرات کی طرح ایک طلاق شمار کی جائے. تو انہوں نے شاہی فرمان لکھوایا، سوال لکھوایا، اور جب 40 کے قریب جو ان کی علماء کی کونسل ہے اس میں بھجوایا تو ان سب حنبلیوں نے لکھ کے دیا کہ 3 طلاقیں 3 ہی ہیں، 3 طلاقیں ایک نہیں ہو سکتی. جبکہ اہل حدیث حضرات کا مسلک اور اہل تشیع کا مسلک سب جانتے. تو دونوں میں بہت فرق ہے. یہ 2 مثالیں 3 مثالیں آپ دیکھ لیں. رفع یدین ہے مثلا، 3 طلاق کا مسئلہ ہے، رفع یدین دونوں حضرات کرتے ہیں اس لیے شبہ پڑ جاتا ہے. طلاق کے مسئلے میں دونوں کا مسلک مختلف ہے. تراویح کی کتنی تعداد ہے یہ حضرات 8 ارشاد فرماتے ہیں، اور وہ حضرات 20 تراویح کے قائل ہیں جیسے کہ حرمین شریفین میں ہوتی رہی. لیکن ایک بات کا خیال رکھنا چاہیے، شاید یہ آؤٹ آف دا وے ہے بات جا کے، لیکن کبھی بھی کسی سوال کے جواب میں اپنے مخالف کی تذلیل نہیں ہونی چاہیے. اللہ کی بڑی گرفت ہے اس گناہ. ہم اس کو علم کے اعتبار سے رد کریں، علمی بحث کریں، ہم انہیں کہیں کہ یہ مسلک ٹھیک نہیں ہے. مثلاً آپ جو فرض کر لیجئے فاتحہ کے قائل ہیں، یہ منسوخ ہو گیا فلاں روایت سے، آمین بالجہر آپ قائل ہیں ہم قائل نہیں ہیں. یہ ساری علمی مباحث ہونی چاہیے، کوئی حرج نہیں ہے. لیکن اگر یہ جذبہ پیدا ہو جائے کہ جو میرے سامنے اسے ذلیل کرنا ہے معاذ اللہ، تو آدھے جملے کو کہہ کے جذبہ پیدا ہو جائے، جملہ بھی پورا نہیں کرنا چاہیے. اللہ کی پکڑ آ جاتی ہے اور سارا علم بھول جاتا ہے، کچھ فائدہ نہیں ہوتا. اور خدا کا غضب بہت شدید ہے اس پہ کہ تذلیل کی نیتوں کے دوسرے کو ذلیل کرے. اس معاملے میں بڑی احتیاط کرنی چاہیے. اس لیے ہم جو بھی بات ہے یہ حق بنتا ہے کہ واضح طور پر بتا دیں، لیکن یہ کسی کا بھی حق نہیں بنتا کہ کسی مسلک کی تذلیل کرے معاذ اللہ. وہ بھی اللہ ہی کو پکارنے والے ہیں، وہ بھی اللہ ہی کی توحید کے قائل. امام ابو الحسن اشعری رحمۃ اللہ علیہ نے وفات سے پہلے کہا کہ میں نے زندگی بھر عقیدے کی جو مباحث کی ہیں میں نے کسی اپنے مخالف کو کافر نہیں کہا، کیونکہ وہ بھی اسی اللہ کی توحید کے قائل ہیں جس کا میں قائل ہوں. ہم سب اللہ کی طرف جانے والے. تو اس لیے یہ ظاہر میں ایسے گمان ہوتا ہے، حقیقت یہ نہیں.